ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے ایک حدیث کا مذاکرہ، یاد دہانی، سننا سنانا، سیکھنا سمجھنا آج کی ہماری نشست کا موضوع ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا ڈھنگ سکھایا ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ سمجھایا۔ ایک یہ ہے کہ میں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، محبت کی مٹھاس حاصل کرنی ہے، ان سے اپنی وابستگی اور ان سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، تو مجھے کیا کیا کرنا چاہیے اور کیا کیا کرنا پڑے گا۔ اور اسی طرح اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھ سے محبت کرنے لگیں۔ یہ اوپر بچے ذرا شور کر رہے ہیں، انہیں ذرا خاموش کرا دیجیے برائے مہربانی۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھ سے محبت کرنے لگیں، جو ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے، اس کی زندگی کی کامیابی کا اعلیٰ نقطہ ہے، اعلیٰ مقام ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اسے حاصل ہو جائے۔ تو اس حدیث میں جس کا آج مذاکرہ کرنا ہے، اس میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم محبت کا دم بھرتے ہو، محبت کے دعوے دار ہو، تو اپنا جائزہ لے لو کہ یہ باتیں تمہارے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں، اور یہ باتیں تمہارے اندر جب پائی جائیں گی تو یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ اور اللہ کے رسول بھی تم سے محبت کرنے لگے۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کی جو مٹھاس ہے وہ تو صحابہ ہی جانتے ہیں، وہ تو اللہ والے ہی سمجھتے ہیں، جس مٹھاس کے آگے ان کے سامنے دنیا کا ہر مال و متاع ہیچ ہو جاتا، اس کی کوئی قدر قیمت نہیں رہتی اللہ کے اور اللہ کی رسول کی محبت کے آگے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس مٹھاس کے حاصل کرنے کی چاہت نصیب فرما دے۔ حاصل ہو جائے یہ تو بہت ہی بڑا اعزاز ہوگا۔ اللہ جل جلالہ کم از کم ہمیں اس طرف متوجہ فرما دیں اور اس مٹھاس کے حاصل کرنے کی چاہت اور تڑپ ہمارے دل میں پیدا فرما دیں کہ ہم بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کی لذت حاصل کریں۔ میں نے اور آپ نے دیکھا سنا بہت سے افسوسناک واقعات، بہت سے افسوسناک چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کے لیے کہیں کہیں ناچ گانے بھی ہوئے، مسجد میں موسیقی کی دھن پر رقص بھی ہمیں نظر آتا ہے، اور یقیناً یہ جو مسلمان ایسا کر رہے ہیں ہم ان کے بارے میں بھی اچھا گمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں ایسا کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت انہیں حاصل ہو جائے، اور وہ لوگوں کو یہ دکھائیں سمجھائیں کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ راستہ غلط ہو گیا ہے، راستہ غلط ہو گیا ہے، راستہ بھٹک گیا ہے۔ ترسم نرسی بکعبہ اے عرابی،
کہ ای راہ کہ تو می روی بترکستان است، دیہاتی مجھے خوف ہے کہ تو کعبہ نہیں پہنچ پائے گا، کعبے تک نہیں پہنچ پائے گا۔ سفر تو نے کعبہ پہنچنے کے لیے کیا ہے، لیکن تو کعبے تک پہنچ نہیں پائے گا، اس لیے کہ جو راستہ تو نے اختیار کیا ہے اس کی منزل تو ترکستان ہے، یہ راستہ تو ترکستان کو جاتا ہے، تو مقصد بڑا اعلیٰ ہے، راستہ بھٹک گیا ہے، راستہ غلط ہو۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کا حصول اسی راستے سے ہوگا جو راستہ اللہ اور اللہ کے رسول نے دکھایا ہے۔ یہ حدیث جو ہم نے آج سننی، سیکھنی، سمجھنی اور انشاءاللہ عمل میں لانی ہے، وہ یہ راستہ بتاتی ہے کہ اگر تم اللہ کے اور اللہ کے رسول کی محبت کی منزل کو پہنچنا چاہتے ہو تو اس کے لیے یہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا، یہ کام تم نے کرنے پڑیں گے۔ مشکات شریف حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اعلیٰ مقام رکھتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے استعمال شدہ پانی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے اور برکت کے واسطے اپنے جسم سے ملتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہو اور آپ کے جسم مبارک سے پانی مس کرے تو ہم سب کی، ہر مسلمان کی چاہت یہ ہوگی کہ اس پانی کا ایک قطرہ بھی ہمیں نصیب ہو جائے۔ تو صحابہ کرام اس برکت کے حصول کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کیے ہوئے پانی کو لیتے تھے اور اپنے جسم پر برکت کے لیے ملتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دریافت کرتے ہیں، ما یحملکم علی ھذا، یہ تم کیوں کر رہے ہو؟ یقیناً میں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ یہ کیوں کر رہے ہیں، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں ایسا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا انہیں ان کی توجہ تازہ کرنے کے لیے، ان کی نیت کو درست کرنے کے لیے اور ان کی نیت کو ذرا اس میں نیا پن لانے کے لیے، نیت ان کی یہی تھی، لیکن ذرا توجہ دلانے کے لیے سوال فرماتے ہیں کہ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ وہ جواب دیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کی محبت میں ایسا کر رہے ہیں، آپ کے جسم اطہر سے پانی لگ رہا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ برکت کے لیے اس پانی کو اپنے جسم کے ساتھ مس کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب یہ جواب سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ، جو شخص اس بات کو اچھا سمجھتا ہے، جسے اس بات سے خوشی ہوتی ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرے، او یحبہ اللہ ورسولہ، محدثین نے اس کا ترجمہ اس طرح، اس کی تشریح اس طرح کی کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرے، بلکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کریں، یہ اعلیٰ معیار ہے۔ ہم بھی محبت کرنے والے ہوں اور وہاں سے دو طرفہ محبت ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت بھی حاصل ہو جائے، اس سے بڑھ کر اور کیا کامیابی ہو۔ ایک مسلمان کی زندگی کی خوبصورتی ہی اس میں ہے، ایک مسلمان کی زندگی کی روشنی، نور ہی اس میں ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد اور اس کی زندگی کے ہر عمل کا ہدف اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت، ایک مسلمان کی زندگی کی خوبصورتی اس میں۔ تو جس شخص کو یہ پسند ہو کہ وہ اللہ سے محبت کرے، اللہ کے رسول سے محبت کرے، سچی محبت، اور پھر بدلے میں اسے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت بھی حاصل ہو، تو پھر اسے یہ کام کرنے ہیں۔ ذرا غور کیجئے گا، تینوں کاموں کا تعلق اللہ کے بندوں کے حقوق کے ساتھ ہے۔
پھر اسے کیا کیا کرنا چاہیے، وہ کیا کرے کہ اسے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کی مٹھاس حاصل ہو جائے اور اللہ اور اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کرنے لگیں۔ نمبر 1 پہلا کام، فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بات کرے اس کی زبان سے، جب کوئی بول نکلے تو سچ کے علاوہ اس کی زبان سے کچھ نہ نکلے۔ پہلی شرط ذرا غور کر لیجئے کہ میں اور آپ کس حد تک اس شرط کو پورا کر رہے ہیں، اور پھر جو ہم دعوے دار ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے، کیا ہم اس دعوے میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ ہماری زبانیں کس قدر جھوٹ کی عادی ہیں۔ ہر شخص اپنا محاسبہ خود کرے، ہر شخص اپنا محاسبہ خود کرے کہ اس کی زبان سے سچ بول نکلتے ہیں یا جھوٹ بول نکلتے ہیں۔ ملازمت میں ہے تو وہاں دیکھ لیجئے، تجارت میں ہے تو وہاں دیکھ لیجئے، گھر میں ہے تو وہاں دیکھ لیجئے، رشتہ دار عزیز و اقارب کے ساتھ ہے تو وہاں دیکھ لیجئے۔ میری زندگی میں صبح جاگنے سے لے کر رات سونے تک کہاں کہاں میری زبان جھوٹ کی گندگی سے ملوث ہو رہی ہے۔ جھوٹ ایک گند ہے، حدیث میں آتا ہے جس کی زبان سے جھوٹ نکلتا ہے رحمت کے فرشتے 1 میل دور ہو جاتے ہیں۔ اب پھر جھوٹ بولنے کے بعد خدا نہ خواستہ میں اللہ سے یہ امید رکھوں کہ پروردگار کی رحمت مجھے حاصل ہوگی، یہ محال ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنے والے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کی زبان سے سچ نکلتا ہو، جھوٹ نہ نکلتا ہو، جھوٹ نہ نکلے، سچ نکلے۔ یہ خود بھی سمجھنا ہے، اپنے آس پاس دوستوں کو بھی سمجھانا ہے، جہاں تک آواز پہنچ سکے پہنچانی ہے۔ یہ ہمیں بات پتہ چل گئی ہے، اب ذمہ داری ہے آگے پہنچانی ہے۔ پہلی شرط، منہ سے کوئی بول نکلے تو سچ پاکیزہ ہوگی، تب دل میں محبت پیدا ہوگی، تب اس پاکیزہ زبان سے محبت کا دعویٰ اچھا لگے گا۔ دوسری بات سنیے، وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، بڑی خطرناک اور بڑی فکر انگیز بات ہے، دل کے کانوں سے سننے کی بات ہے۔ امانت اگر اس کے پاس کوئی رکھوائی جاتی ہے تو اس میں خیانت نہ کرے، امانت کو ویسے ہی ادا کرے جیسے اس کے پاس امانت رکھوائی گئی تھی۔ یہ بہت وسیع مفہوم رکھنے والا جملہ ہے۔ یقیناً امانت یہ بھی ہے کہ آپ مجھے اپنی کوئی چیز دیں اور یہ کہیں کہ کچھ عرصے بعد یہ میں آپ سے واپس لے لوں گا، سنبھال کر رکھیے گا، یہ امانت ہے۔ لیکن امانت یہ بھی ہے کہ جب آپ ملازمت کے لیے حامی بھرتے ہیں یا دہاڑی کے لیے حامی بھرتے ہیں کہ میں اس وقت سے لے کر اس وقت تک اپنے مالک کا یہ کام کروں گا، تو آپ نے اس کے ساتھ امانت داری کا معاہدہ کیا ہے کہ اس وقت میں پوری امانت داری کے ساتھ جو ذمہ داری تم نے مجھے سونپی ہے میں ادا کروں گا۔ یہ بھی امانت ہے، یہ بھی امانت ہے بھائی، یہ بھی امانت ہے۔ اس طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے۔ اگر میری زندگی میں امانت داری نہیں ہے، کسی بھی حوالے سے ہو، امانت داری نہیں ہے، تو میری زبان سے اللہ کے اور اللہ کے رسول کی محبت کا نکلنے والا دعویٰ اس حدیث کی روشنی میں جھوٹا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اللہ کے رسول اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے دوسری شرط ارشاد فرمائی گئی کہ امانت میں خیانت کرنے والا نہ ہو۔ اسے چاہیے کہ جیسی امانت اسے دی گئی ہے ویسی پوری امانت جس نے اسے رکھوائی اس کو پہنچائے۔ تیسری بات، وَلْيُحْسِنْ جِوَارَهُ وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَ وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَ، کہ جس کا بھی پڑوس اسے مل جائے، جس کا بھی پڑوس اسے مل جائے، چاہے گھر میں ہو، گھر میں ہے تو پڑوسی جو گھر کے ساتھ رہنے والا، دوسرا مکان ہے اس میں رہنے والا رہائشی، وہ پڑوسی ہے۔ دکان کا پڑوسی ہے، ایک دکان ہے برابر میں دوسرے شخص کی دکان ہے، وہ پڑوسی ہے۔
ملازمت کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہوں تو برابر کی ڈیسک پہ بیٹھا ہوا میرا پڑوسی ہے، یہاں مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں برابر میں بیٹھا ہوا نمازی میرا پڑوسی ہے، سڑک پہ جا رہا ہوں، ٹریفک میں گاڑی بائک چلا رہا ہوں، آس پاس چلنے والے تھوڑی دیر کے لیے صحیح پڑوسی ہیں، یہ سارے وہ ہیں جن کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے تعلق قائم ہو رہا ہے۔ حدیث میں بڑا عموم ہے، جس کے ساتھ بھی بیٹھے، جس کا بھی پڑوس اسے ملے، چاہے 10 منٹ کا ہو، 5 منٹ کا ہو، 2 منٹ کا ہو یا سالوں کا ہو، اس کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آئے، اس کا برتاؤ اچھا انداز، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ یہ تیسری شرط ہے اللہ کے رسول کی محبت کی۔ اللہ کے رسول کی محبت حاصل کرنے کی شرط ہے کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک ہو، پڑوسی کو راحت آرام پہنچانے کی کوشش کی جائے، پڑوسی کو تکلیف نہ دی جائے، مصیبت میں اس کے کام آیا جائے، غمی خوشی میں اس کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، بیمار ہو تو عیادت کی جائے، دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کے جو حقوق دفن وغیرہ کفن وغیرہ وہ ادا کیے جائیں۔ یہ سب باتیں شامل ہیں، اور ان سب باتوں کا حاصل یہ کہ میری ذات سے، مجھ سے وابستہ کسی بھی شخص کو تھوڑی سی بھی تکلیف نہ ہو، یہ ہے پڑوس کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ یہ 3 شرطیں ہمیں اللہ کے رسول سمجھا رہے ہیں کہ اگر اللہ کے اور اللہ کے رسول کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر اس کے حاصل کرنے کا یا اس کے اظہار کا طریقہ یہ نہیں ہے جو تم نے اختیار کیا ہوا ہے، اس کے حاصل کرنے کا اور اظہار کا طریقہ وہ ہے جو میں بتا رہا ہوں، جو اللہ کے رسول سمجھا رہے ہیں۔ تمہاری زبان جھوٹ کی آلائش سے پاک ہو، تمہارا کردار خیانت سے پاک ہو، اور تمہارا برتاؤ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا ہو۔ یہ 3 شرطیں اگر اختیار کرو گے تب اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہو، اور اللہ کے رسول کی محبت بھی تمہیں حاصل ہوگی۔ اور اگر یہ 3 شرطیں تم ادا نہیں کر رہے ہو تو خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ دنیا میں تو محبت مصطفیٰ کے نام پر قائم ہونے والی مجلسوں میں تم نے لاکھوں روپیہ اڑایا ہو، اور ظاہری طور پر جھنڈے بھی بہت سے لگائے ہوں، نعرے بھی بہت سے لگائے ہوں، لیکن کل قیامت کے دن ان 3 شرطوں کو پوری نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے خدا نہ خواستہ اعلان نہ ہو جائے کہ تم اپنے اس دعوے میں جھوٹے تھے، تم جھوٹ کہتے تھے کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو۔ اگر محبت کرنی ہے تو یہ کر کے دکھانا ہے۔ ہر شخص اپنا محاسبہ خود کرے، کہنے والا سننے والے سے زیادہ محتاج ہے۔ ہر شخص اپنا محاسبہ خود کرے کہ وہ یہ شرطیں پوری کر رہا ہے یا نہیں، اس کی زندگی میں یہ باتیں ہیں یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔